محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر ہاشمی پروگرام فرمان الہی میں آپ سبھی ناظرین کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 سے 259 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ پیش کریں گے۔ آج جن آیتوں کی تلاوت کی جانے والی ہے ان میں ایک آیت ایسی ہے جن کے بارے میں بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، اور وہ آیت ہے آیت الکرسی۔ یعنی جتنے فضائل آیت الکرسی کے تعلق سے بیان کیے گئے ہیں اس طریقے سے کسی اور آیت کے تعلق سے بیان نہیں کی گئی ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں رات کے وقت ایک مرتبہ غلے کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص آیا اور اپنے دونوں ہاتھ سے وہ غلہ لینے لگا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فوراً اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آج تو نے اس غلے کو لینے کی کوشش کیا ہے، میں صبح ہوتے ہی تجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ تو وہ شخص اپنی غربت کا اظہار کرنے لگا اور یہ کہنے لگا کہ میرے بال بچے ہیں، وہ بھوکے پیاسے ہیں، جب تک میں ان کے کھانے کے لیے کوئی چیز نہ لے جاؤں گا تب تک وہ بھوکے پیاسے ہی رہیں گے، ان کی بھوک اور پیاس کو مٹانا میرے ذمہ ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رحم کھا کر اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ جب صبح ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، رات کے قیدی کے ساتھ تمہارا کیا معاملہ ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سارا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اس نے میرے سامنے اپنی غربت کا اظہار کیا، بس میں نے رحم کھا کر اسے چھوڑ دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ، وہ شخص تم سے جھوٹ کہا، آج پھر وہ ضرور آئے گا۔ تو اس طریقے سے دوسری رات بھی وہ شخص آیا اور یہی واقعہ ہوا، تیسری رات بھی پھر وہی شخص آتا ہے۔ جب یہی واقعہ ہوتا ہے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صبح ہوتے ہی میں تجھے ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ تو وہ شخص اپنی غربت کا پھر اظہار کرتے ہوئے یہ کہنے لگا کہ اے ابو ہریرہ، میں آج تم کو ایک ایسی آیت کے بارے میں بتلاؤں گا جس کے پڑھنے سے تم کو بہت سارا فائدہ حاصل ہوگا۔ اور وہ کہنے لگتا ہے کہ اے ابو ہریرہ، تم آیت الکرسی کی تلاوت کرتے رہو، اس میں بہت ساری فضیلتیں اللہ نے رکھا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سنتے ہیں تو فوراً اس کو رہا کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح ہوتے ہی حاضر ہوتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ، کیا تم جانتے ہو کہ وہ شخص کون تھا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں جانتا کہ وہ شخص کون تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ سن لو، وہ شخص شیطان تھا، ایک جھوٹے نے تم سے سچی بات کہی۔ ناظرین، واقعی آیت الکرسی ایک بڑی فضیلت والی اور برکت والی آیت ہے۔ اس کے تعلق سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندہ رات میں سوتے وقت اگر آیت الکرسی پڑھ کر سوئے گا تو صبح ہونے تک شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ آئیے ناظرین، مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورہ بقرہ کی تلاوت اور اس کا من ترجمہ۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد
ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ये रसूल जो हमारी तरफ से इंसानों की हिदायत पर मामूर हुए, हमने इनको एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर मर्तबे अता किए। इनमें कोई ऐसा है जिससे खुदा खुद हम कलाम हुआ, किसी को उसने दूसरी हैसियतों से बुलंद दर्जे दिए, और ईसा इब्न मरियम को रोशन निशानियाँ अता कीं और रूह पाक से उनकी मदद की। अगर अल्लाह चाहता तो मुमकिन न था कि इन रसूलों के बाद जो लोग रोशन निशानियाँ देख चुके थे वो आपस में लड़ते, मगर अल्लाह की मशीयत ये न थी कि वो लोगों को जबरन इख्तिलाफ से रोके। इस वजह से उन्होंने बाहम इख्तिलाफ किया। फिर कोई ईमान लाया और किसी ने कुफ्र की राह इख्तियार की। हाँ, अल्लाह चाहता तो वो हरगिज़ न लड़ते, मगर अल्लाह जो चाहता है करता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अंफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जो कुछ माल मता हमने तुमको बख्शा है उसमें से खर्च करो, कबल इसके कि वो दिन आए जिसमें न ख़रीद व फ़रोख्त होगी, न दोस्ती काम आएगी और न सिफारिश चलेगी। और जालिम असल में वही हैं जो कुफ्र की रविश इख्तियार करते हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौमुन लहु मा फ़िस السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں. وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے. زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے. کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے. اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے. اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے. بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے. ناظرین، ہم سن رہے ہیں سورہ بقرہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ. آگے بھی اس کا سلسلہ جاری رہے گا. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اپنے بعد پریوار کے سہارے کے لیے ٹرم لائف Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. وقفے کے بعد ایک بار پھر خیر مقدم ہے. ناظرین، تیسرے پارے کی ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فوقیت دی ہے، فضیلت دی ہے. اسی طریقے سے بعض انبیاء کے درجات کو بعض انبیاء کے درجات پر فضیلت دی ہے. تو اب یہاں پر یہی سلسلہ چلتا ہوا آگے آیت الکرسی بھی آ رہی ہے. اس آیت الکرسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی توحید ذاتی و صفاتی کا ذکر کیا. وہ اس طریقے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا لائق عبادت کوئی اور نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. اس کے لیے نہ اونگ ہے اور نہ نیند ہے. ناظرین محترم، اس طریقے سے آیت الکرسی کے تعلق سے بہت سارے فضائل بیان کیے گئے ہیں. چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک فضیلت یہ بیان فرماتے ہیں کہ جو کوئی آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا رہے گا اور اگر اسی حالت میں وہ مر جائے تو جنت میں داخل ہونے سے اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی، وہ جنت میں چلا جائے گا. تو اس کے لیے بہت سارے فضائل بیان کیے گئے ہیں. آئیے ناظرین، مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورہ بقرہ کی باقی آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ. لا
إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم۔ دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے۔ اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ جس کا سہارا اس نے لیا ہے سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی و مددگار اللہ ہے، اور وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے، اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی و مددگار طاغوت ہیں، اور وہ انہیں روشنیوں سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں۔ یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ تلاوت اور ترجمے کا سلسلہ جاری رہے گا، یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ۔ کئی بڑی بیماریوں کا خرچہ لاکھوں تک جا سکتا ہے۔ آج ہی 1 کروڑ کا ہیلتھ 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels. وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین محترم، تیسرے پارے کے دوسرے رکوع کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی اپنے برگزیدہ نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے زمانے کے ظالم بادشاہ نمرود سے گفتگو کر رہے تھے کہ نمرود اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرنے بیٹھا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے صفات کو بیان فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمائے کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی عطا فرماتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ تو نمرود کہنے لگا کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت بھی دیتا ہوں۔ چنانچہ اپنے دونوں قیدیوں کو لے کر آیا، جو ایک سزا کا مستحق تھا اور ایک کو رہا کر دیا گیا تھا۔
अब जिसको रिहा का हुक्म दिया गया था उसको पकड़कर कत्ल कर देता है और जो सज़ा का मुस्तहिक था उसको रिहा कर देता है। उसके बाद ये कहता है कि इब्राहिम बतलाओ, अब तो मैंने ज़िंदा भी किया है और मौत भी दिया है। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मेरा रब तो वो है जो सूरज को मशरिक़ से निकाल कर मगरिब में डुबोता है। अगर तू रब है तो सूरज को मशरिक़ से निकाल मगरिब में डुबो दे। तो अल्लाह तबारक व तआला इस आयत पाक में ये इरशाद फरमाता है कि जब ये उसने बात सुनी तो हैरान और परेशान हो गया। तो नाज़रीन, इससे हमें ये मालूम हो रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। आइए मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं आज की बाकी आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين। क्या तुमने उस शख्स के हाल पर गौर नहीं किया जिसने इब्राहिम से झगड़ा किया था? झगड़ा इस बात पर कि इब्राहिम का रब कौन है और इस बिना पर कि उस शख्स को अल्लाह ने हुकूमत दे रखी थी। जब इब्राहिम ने कहा कि मेरा रब वो है जिसके इख्तियार में ज़िंदगी और मौत है, तो उसने जवाब दिया ज़िंदगी और मौत मेरे इख्तियार में है। इब्राहिम ने कहा अच्छा, अल्लाह सूरज को मशरिक़ से निकालता है तो ज़रा उसे मगरिब से निकाल कर दिखाओ। ये सुनकर वो मुनकिर हक़ शशत रह गया, मगर अल्लाह ज़ालिमों को राह रास्त नहीं दिखाया करता। أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها
فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی۔ اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا؟ اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا۔ پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو؟ اس نے کہا 1 دن یا چند گھنٹے رہا ہوں گا۔ فرمایا تم پر 100 برس اسی حالت میں گزر چکے ہیں۔ اب ذرا اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھو، اتنی مدت میں سڑی تک نہیں، اور اپنے گدھے کو دیکھو کہ ہڈیوں کا ڈھیر ہے۔ مقصد اس سے یہ ہے کہ ہم تم کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانیاں بنائیں، اور گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم کس طرح ان کو جوڑتے ہیں اور ان پر گوشت کا جامہ پہناتے ہیں۔ بس جب اس شخص پر حقیقت کھل گئی تو بول اٹھا کہ میں یقین رکھتا ہوں اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو آیت الکرسی کی فضیلتوں سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل انشاءاللہ دوبارہ اسی وقت تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے کے ساتھ حاضر خدمت رہیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا